چوتھی چیز یا چوتھا کام جو ہمیں اس سلسلہ میں کرنا ہے وہ یہ ہے، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ الحاد کسے کہتے ہیں، ارتداد کسے کہتے ہیں، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، زندیقیت کسے کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو پہلے ان سب چیزوں کی حقیقت کو خود سمجھیں اور پھر بچوں کے ساتھ ان ٹاپکس پر ڈسکس کریں، گھر میں ان موضوعات پر بات کریں اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیمات دی ہے، دنیا سے بے رغبتی کیا چیز ہے، اللہ کے حضور اکاؤنٹیبلٹی، حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، یہ کیا چیز ہے، دنیا کی میں یہ جو گناہ ہے، یہ فلاں فلاں چیزیں گناہ ہیں، بے حیائی کیا ہے، زنا کیا ہے، سود کیا ہے، رشوت کیا ہے، اور آخرت کیا ہے، اور کس چیز کو الحاد کہتے ہیں، کس چیز کو ارتداد کہتے ہیں، شرک کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، توحید کی حقیقت کیا ہے، خاص طور سے توحید، اس پر بہت فوکس کریں، بہت شدت کے ساتھ اس کو نظر رکھ کر کے سمجھیں اور بچوں کو اس پر سمجھانے کی کوشش کریں۔ جب ان ٹاپکس پر ہم خود اپنے گھروں میں ڈسکس کریں گے، اپنے بچوں کے ذہن میں اتار دیں گے، تو ہمارے بچے پہلے ہی دن سے سمجھ جائیں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ایمان ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، یہ گناہ ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے، اور یہ الحاد اس کو کہتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ کو ارتداد کہتے ہیں، اور اس سوچ سے بیونڈ جو ایمانی سوچ ہے، تقویٰ کیا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، تو پھر ان کے پھسلنے برباد ہونے کے اسباب بہت ہی منیمم ہو کر رہ جائیں گے۔ اگلی چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اردو زبان کی بہترین تعلیم دیں۔ اب اگر وہ اسکولنگ سے نکل گئے ہیں تو اس کے لیے کچھ باہر کا انتظام کریں، کسی مولوی صاحب کو رکھ لیں، کسی اردو داں کو رکھ لیں، اردو پڑھیں، کیونکہ اردو زبان اب صرف زبان نہیں رہی، یہ ایک ضرورت ہے، یہ ایک بڑی خوراک ہے آپ کو اسلام کو حاصل کرنے کے لیے۔ اردو زبان وہ زبان ہے جو اب پوری دنیا میں اپنا مقام پہچان بنا چکی ہے، اور اسلام کی تعلیمات، اس کا فلسفہ اور اس کی ساری چیزوں کا عظیم ذخیرہ اسی میں موجود ہے۔ اگر اردو آتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اسلامی تعلیمات کے قلعے کے اندر آپ موجود ہیں۔ لیکن اگر اردو نہیں آتی ہے اور اگر آپ پڑھنا بھی چاہیں کبھی تو کیا پڑھیں گے، آپ کس چیز میں پڑھیں گے؟ یہ ذخیرہ، یہ مواد تو باقی زبانوں میں موجود ہے ہی نہیں جتنی وسعت کے ساتھ اردو زبان میں موجود ہے۔ میں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ ہمیں صرف اردو نہیں آنی چاہیے۔ جس طرح ہم نے قرآن کے معاملے میں بے رغبتی کی کہ قرآن کو ہم نے صرف ناظرہ پڑھا دیا اور قرآن ہو گیا، اسی طرح ہم نے اردو کے معاملے میں بھی جو شدید ترین غفلت کی۔ اردو بیچاری مظلوم ہے، دنیا والے کہتے ہیں مسلمانوں کی زبان ہے، مسلمان کو اس سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، اردو کہاں جائے؟ تو اردو میں کم از کم اتنی مہارت ضروری ہے، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی اردو ضروری ہے۔ تو اردو میں کم از کم اتنی مہارت ضروری ہے کہ غالب اور اقبال کی شاعری کو 50%، جسٹ 50%، 50%، یعنی آدھا بنا سمجھے خود سے سمجھ سکیں۔ اگر آپ اتنا سمجھ گئے ہیں تو قرآن کی اور دین کی ہر کتاب کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اور آخری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو بتانے سے پہلے میرا دل بھی بہت دکھی ہو رہا ہے اور میں برسوں سے اس پر کڑھتا رہا ہوں۔ آپ میں سے بھی بہت کو میری یہ بات شاید پسند نہ لگے، بہت ساروں کو بھی دکھ ہو کہ ایسا کیوں ہے۔ ذرا غور سے سنیے اور اس پر غور کریے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو کہنے میں حق پر ہوں یا میری بات غلط ہے۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں ادب کے ساتھ آپ اپنی بات رکھیے، میں آپ کی بہت قدر کروں گا۔ پانچویں چیز جو یہ ہے کہ ہر طرح کے مسلکی تعصب سے اور فرقہ واریت سے خود کو محفوظ رکھیں۔ اپنی پہچان شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور نہ جانے کیا کیا کے نام سے نہ بنائیں، بلکہ صرف مسلمان بنیں، صرف مسلم، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہی نام رکھا ہے قرآن میں، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ اللہ نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے، پہلے بھی
دنیا جب سے بنی ہے، اللہ کے بندے جب سے آئے ہیں دنیا میں، تب سے ہمارا نام، اللہ کے ماننے والوں کا نام صرف مسلم ہی رہا ہے۔ اور اس امت میں بھی اللہ نے ہی آپ کا نام رکھا ہے مسلم، یہ اللہ کا نام ہے رکھا ہوا۔ رسول اللہ نے مسلم فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ ابراہیم نے بتایا کہ ہمارا نام مسلم ہے، یعقوب علیہ السلام نے بتایا، اور صرف مسلم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حنیفم مسلمہ، یعنی سب طرف سے، چاروں طرف سے ٹوٹ کر، سب کو چھوڑ کر، سب سے کٹ کر، یکسو ہو کر صرف ایک خدا کا بندہ بن جانے والے کو حنیفم مسلم کہتے ہیں۔ ابراہیم حنیفم مسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنیفم مسلم تھے۔ ہمیں بھی صرف اور صرف مسلم بننا ہے۔ فرقوں کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے۔ اگر آپ ایسا ہو جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے آدھی جنگ جیت لی ہے۔ واضح رہے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ فرقہ واریت انسان کو شک شبہ میں مبتلا کر دیتی ہے، وسوسے میں ڈالتی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو اتنے سارے فرقے ہیں، اس میں کون صحیح ہے کون غلط، شک، حق کون ہے باطل کون، پھر سے وسوسہ۔ سب لوگ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح۔ ان کے پاس جائیے تو وہ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں، یہ کافر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنتی ہوں، باقی سب جہنم میں۔ تو شک میں پڑ جاتا ہے آدمی کہ یار حق کون ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ نے جو راستہ بتایا تھا وہ راستہ کس کے پاس ہے، کون ہے جو حق والا ہے اور کون؟ سب تو ایک دوسرے کو کافر ہی کہہ رہے ہیں، جہنمی ہی کہہ رہے ہیں۔ تو چھوڑو یار، اس سے بڑھیا جب سب جہنمی ہی ہیں تو پھر جنت میں جا کون رہا ہے؟ پھر چھوڑو خدا اور رسول کو۔ تو فرقہ واریت انسان کو تشکیک میں ڈالتی ہے اور ایک دوسرے کو کافر، باطل، گستاخ، مشرک یہ کہنا سکھاتی ہے، اور خود اپنے فرقہ کو مسلم اور حق پرست سمجھتی ہے۔ اور یہی خیال ہر فرقہ کے مولوی اپنے فرقے کے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ دنیا کا تلخ ترین تجربہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام کو پھلنے پھولنے سے روک رہا ہے۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ غدار ہیں اسلام کے، رسول اللہ کے، اللہ کے اور قرآن کے، اور ایسے خبیث مولویوں سے، چاہے ان کی پگڑی جتنی موٹی ہو اور چاہے جیسی بھی صورت ہو، ان سے بچیے۔ یہاں پر مجھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عظیم جملہ یاد آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ایسا ایمان عطا ہو اور مسلم ایسا پکا ہو کہ اگر جاہلیت خانہ کعبہ کا غلاف اوڑھ کر اور قرآن اپنے سر پر رکھ کر آئے تو بھی وہ اس کے منہ پر تھوک دے کہ تجھ پر لعنت ہو، میں تجھے پہچانتا ہوں، تو جاہلیت ہے، تیرا اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں، تو شیطان کی سفیر ہے، شیطان کی کارندہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا، چاہے تیرے سر پہ قرآن ہے اور چاہے تیرے بدن پہ غلاف کعبہ ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھ لی کھلے عام ایک کبڈی چل رہی ہے، ہر شخص کی نظر میں کافر ہے، گستاخ ہے اور مشرک ہے اور جہنمی ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ دراصل فرقہ ایک لعنت ہے اور گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف حنیفہ مسلمہ بن کر رہیے، آپ کے دل سے سارا درد نکل جائے گا، سارے کانٹے نکل جائیں گے کہ اسلام میں آخر ایسے فرقے کیوں ہیں۔ بھائی فرقہ ہے ہی نہیں، فرقہ لوگوں کی ایجاد ہے۔ اسلام تو صرف اسلام ہے، اور جو اسلام کو مانے وہ مسلم ہے۔ کوئی دیوبندی مسلم نہیں ہوتا، کوئی بریلی مسلم نہیں ہوتا، کوئی شیعہ مسلم نہیں ہوتا، کوئی اہل حدیث مسلم نہیں ہوتا۔ یہ سارے آگے پیچھے کے ٹائٹل نکال کر پھینک دیجئے، ایک اللہ کے ماننے والے پکے سچے حنیف مسلم بن جائیے۔ میں علامہ اقبال کے ایک بند پر جو جواب شکوہ ہے اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔